بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ In our previous lecture we have covered a brief introduction of adverb and also we differentiated adverb and adverbials, and now we are moving towards the 7 important kinds of adverb. Let's start our lecture. In this lecture we will describe the 7 important kinds of adverb with Urdu meaning and one example. And at last we will learn 2 important points about kinds of adverb, and also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the very end. Kinds of adverb میں پہلے ہمارے پاس ہے adverb of time. Adverb of time میں وہ adverbs آتے ہیں جو ہمیں time کے بارے میں نالج دیتا ہے. It shows that when the action is done and when the action is performed. اگر اردو میں ہم کہیں تو adverb of time لفظ کب کا آنسر دے گا کہ کب وہ اسکول گیا، وہ اتنے بجے گیا، کب وہ اسکول سے آیا، اتنے بجے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایڈورب آف ٹائم کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے بیفور، اگو، لیٹ، ناؤ، سون، ایٹسٹرا۔ سینٹنس کی شکل میں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آئی ہیو ہرڈ دس بیفور۔ اس سینٹنس میں بیفور ہمارے پاس ایڈورب آف ٹائم ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہمیں when کا آنسر دیتا ہے۔ اگر ہم سوال پوچھے that when I have heard this تو اس کا آنسر آئے گا I have heard this before، اور اردو میں یہ ہمیں لفظ کب کا آنسر دیتا ہے۔ میں نے یہ کب سنا تھا تو اس کا آنسر آئے گا کہ میں نے یہ پہلے سنا تھا۔ تو پہلے یہاں پر as adverb of time یوز ہوا ہے۔ The second one is adverb of frequency. Adverb of frequency answers to how often the action is performed, to how often the action is done. کتنی دفعہ یہ کام ہوا، کتنی دفعہ میں نے آپ کو بولا، کتنی دفعہ وہ آیا، کتنی دفعہ وہ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے twice, once, often, again, always, etc. سینٹنس کی شکل میں اگر ہم اس کا ایگزامپل دیکھ لیں، I have told you twice. اس سینٹنس میں twice as adverb of frequency یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہمیں ایکشن کے فریکوینسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ 2 دفعہ میں نے آپ کو بتایا۔ کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے؟ 2 دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ The third one is adverb of place. Adverb of place answers to where the action is performed, where the action is done. یہ ہمیں کسی ایکشن کی جگہ اور پلیس کے بارے میں نالج دیتا ہے کہ فلاں ایکشن کہاں پرفارم ہوا، وہ کہاں گیا، وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں جانے والا ہے، وہ کہاں سے آنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے here, there, everywhere, in, out, up, down, etc. Stand here. اس سینٹنس میں here as adverb of place یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہمیں ایکشن کے پلیس کے بارے میں نالج دیتا ہے کہ کہاں پر کھڑا ہو جانا ہے۔ Fourth one is adverb of manner. Adverb of manner answer to how and in what manner the action is performed، کہ کس طرح اور کس طریقے سے ایک ایکشن پرفارم ہوا۔ ان کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے bravely, clearly, soundly, sadly, lovely, hard, well, etc. سینٹنس کی شکل میں اگر اس کا ایگزامپل ہم دیکھ لیں، he reads clearly. اس سینٹنس میں clearly ورڈ نے read verb کو موڈیفائی کیا ہے۔ یہاں پر clearly ورڈ as adverb of manner یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ read verb کے manner کے بارے میں ہمیں نالج دیتا ہے کہ کس طرح وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ adverb of manner میں ایک پوائنٹ یاد رکھنا ضروری ہے کہ موسٹلی adverb of manners جو ہے یہ ly پر ختم ہوتے ہیں، سب کے سب نہیں بلکہ زیادہ تر adverb of manner ly پر ختم ہوتے ہیں۔ The fifth one is adverb of quantity or adverb of degree. Adverb of quantity tells that how much the action is done. It tells about the degree and extent of an action. That how much the action is performed, how much the action is done. کہ فلاں کام کتنا ہوا، آیا یہ آدھا ہوا، پورا ہوا، کم ہوا، زیادہ ہوا، توڑا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے to, any, quite, little, much, etc. سینٹنس کی شکل میں اس کا ایگزامپل ہے he was too careless. اس سینٹنس میں the word to as adverb of quantity یوز ہوا ہے۔ The sixth one is adverb of reason. Adverb of reason tells about the reason of something, the reason of an action, that why the action is performed and why it is done. یعنی کسی ایکشن کے مقصد،
اور اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے فلاں ایکشن پرفارم ہوا. ان کے ایگزامپلس ہے hence, therefore, because, etc. سینٹنس کی شکل میں اس کا ایگزامپل ہے he therefore left school. اس سینٹنس میں therefore as adverb of reason یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اس adverb کے ذریعے اسکول چھوڑنے کی وجہ بیان ہوئے ہے. The last one is adverb of affirmation and negation. affirmation کا مطلب ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا کہ ہاں اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ چیز میرا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور negation کا مطلب ہے کسی چیز سے انکار کرنا کہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ چیز میرا نہیں ہے. تو وہ سارے ایڈوربس جن کے ذریعے ہم تصدیق کرتے ہیں یا کسی چیز سے انکار کرتے ہیں، اسے ہم ایڈورب آف افرمیشن اینڈ نیگیشن کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. ان کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے شیورلی، سرٹنلی، نو، ایٹسٹرا. سینٹنس کی شکل میں ان کے ایگزامپلس ہے شیورلی یو آر مسٹیکن. اس سینٹنس میں شیورلی ایز ایڈورب آف افرمیشن یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ مخاطب اور سامنے والے کو کلیئرلی بتاتا ہے دیٹ یو آر مسٹیکن، آپ غلط ہو. اور نیگیشن کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے آئی ڈو ناٹ نو ہم. اس سینٹنس میں اسپیکر نے انکار کیا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا. سو دیز آل ور اباؤٹ کائنڈس آف ایڈوربس. ناؤ وی ہیو ٹو امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ کائنڈس آف ایڈوربس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کائنڈس آف ایڈوربس بیان کیے ان سب پر یہ ریسٹرکشن اور یہ پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایڈورب آف مینر جو ہے یہ ہم صرف مینر کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں، یا ایڈورب آف کوانٹٹی کو ہم صرف کوانٹٹی کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سب کائنڈز آف ایڈوربس ہم ایک دوسرے کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں she sings delightfully. اس سینٹنس میں delightfully ورڈ نے sings verb کو موڈیفائی کیا ہے. یہ sings verb کے مینر کو بیان کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ in what manner she sings تو اس کا آنسر آئے گا that she sings delightfully. اور دوسرا ایگزامپل ہے the weather is delightfully cool. تو یہاں پر delightfully ورڈ as adverb of degree یوز ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ کول ایجپٹیو کے ڈگری کے بارے میں ہمیں نالج دیتا ہے. تو ان دونوں سینٹنسز سے یہ بات کلیئر ہوا کہ ایک ایڈورب کو ہم ڈفرینٹ کائنڈز میں یوز کر سکتے ہیں. ایڈورب آف مینر ایز اے ایڈورب آف ڈگری بھی یوز ہو سکتا ہے، اور ایڈورب آف ڈگری ایز اے ایڈورب آف مینر، اور اسی طرح یہ سارے ایک دوسرے کی جگہ یوز ہو سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایڈورب پورے سینٹنس کا آنسر دیتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہیو یو ٹائپڈ دا لیٹر. تو مخاطب اس کا آنسر دے گا یس. یس ہمارے پاس ایز ایڈورب یوز ہوا ہے اور یہ پورے سینٹنس کی جگہ یوز ہوا ہے. یس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو ٹائپڈ دا لیٹر. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتا ہے کہ ون ورڈ ایڈورب پورے سینٹنس کی جگہ بھی یوز ہو سکتا ہے. Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out different kinds of adverbs in these sentences and leave your answer in comments. If there is any question, you can ask it in comment. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.